حضرت وہ نا آپ کے کوئی 3-4 کلپ سنے تھے تو اس میں آپ نے نا ایسے کچھ باتیں کی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اور چشتی صاحب کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہے موقف کے حوالے سے۔ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ? شیخوپورہ تو ہوں۔ ਅੱਛਾ ایک منٹ ہے نا۔ ہاں جی میں تسی گل کیتی جو میں تہاڈی آواز سن رہا ہوں۔ آواز آ رہی میری؟ ہاں جی آ رہی۔ مفتی صاحب کی کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اور جی صحیح، مثلا جو انہوں نے فکر بیان کی ہے اس حوالے سے اختلاف ہے، کیا مطلب کن باتوں میں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں اور کن باتوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اتفاق جو کرتے ہیں نا جی وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع ہونا چاہیے، اور میں خود کرتا رہا ہوں، کرتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، یہ بات تو چلو متفق بات ہے۔ باقی جو ہے وہ اس معاملے میں جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، ان سے مجھے اختلاف ہے، اور اختلاف جو ہے اور بھی لوگ ہیں میری جن کے ساتھ اختلاف اب جو بیانات کرتے ہیں، میں چھوٹی سی عرض میں نا اصل میں مجھے بات بھول سکتی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اب بیانات کیے ہیں ان سے اختلاف ہے، یا جو سابقہ انہوں نے انگریزی تعلیم، کفر کا نظام حکومت اور یہ جتنا ان باتوں میں سے جی سمجھ گیا نا میں بات، ان کی باتوں میں اختلاف ہے، صرف اسی میں یہی پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جی مطلب کہ ان باتوں سے آپ مکمل اتفاق کرتے ہیں اور اس طرح کا بیانات آپ بھی کرتے ہیں، یا مطلب کہ مکمل آپ اختلاف کرتے ہیں؟ جی میں الیکشن وغیرہ کے خلاف ہوں، ووٹ نہ کبھی دی ہے نہ کبھی لی ہے، نہ میں نے نہ میری فیملی نے۔ وہ تو کوئی نہیں، ووٹ تو میں نے بھی کبھی نہیں نہ لیے دیے اور نہ ہی میں کبھی الیکشن میں کھڑا ہوں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ووٹ نہ لیے نہ دیے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ جمہوری نظام جو ہے اس کی مخالفت میں آپ بیانات کرتے ہیں۔ میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں، جو بات آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ باقی جو ان کی باتیں ان کے ساتھ اتفاق ہے یا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن وغیرہ یا ووٹنگ یا جمہوریت وغیرہ ان سے میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں مفتی اختلاف رکھتا ہوں، پڑھ سن کے ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں یعنی اس معاملے میں آپ اختلاف رکھتے ہیں الیکشن وغیرہ کے؟ یعنی میں ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو اختلاف ہے نا اس معاملے میں بھی ان چیزوں کو آپ درست کیوں نہیں سمجھتے؟ کن چیزوں کو؟ یہ الیکشن جمہوریت وغیرہ کو میں ان کو خلاف شرع سمجھتا ہوں، میں ان میں سے کسی چیز کا بھی قائل نہیں ہوں۔ حضرت ہمیں بھی ہماری بھی اصلاح کریں کہ کیوں آپ ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے؟ بڑے بڑے جو آج کے علماء جو ہیں وہ یہ اس میں شامل ہیں، تو آپ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ شامل ہیں، میں نے کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ہی میں کسی عالم کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی مولوی کا پابند ہوں۔ نہیں، اس پر کوئی حکم بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ حکم بھی لگتے ہیں بعض چیزوں پہ حکم بھی لگتے ہیں، یعنی کہ حکم فتاوی بریلی شریف والوں نے تو لکھا ہے کہ یہ اسلام کش اور لا دینیت ہے، تو جو اس میں آئیں علماء حضرات ان پر کیا حکم آئے گا فتاوی بریلی شریف کے حوالے سے؟ اور کہ فتاوی بریلی شریف والوں نے تو اس کو سیکولرزم اور لا دینیت کہا ہے، تو اس حوالے سے جو آج کے علماء اس میں شامل ہو رہے ہیں اور خواہ کسی بھی لالچ میں، چاہے وہ دنیا کے لالچ میں، چاہے ان کا دعویٰ دین لانے کا ہو، ان سب پر کیا حکم جو آپ صادر فرمائیں گے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی کلام فرما سکتے ہیں حضرت؟ کیونکہ میں تو طالب علم ہوں، آپ جیسے جو ہے نا علماء، ان سے چلو میں بھی کچھ استفادہ حاصل کر لوں۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں کسی مولوی کسی پیر کا وکیل نہیں ہوں، کوئی پیر یا کوئی اس میں شامل ہو رہا ہے یا کوئی مولوی شامل ہو رہا ہے یا بیان بازی کر رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے۔ حضرت بیان بازی کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جو حکم جو پسندیدہ حضرت سنیں، میری بات سنیں، مجھے ساری باتیں آتی ہیں الحمدللہ، تو کریں حضرت، پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کو بات آتی ہے تو بات کرنی چاہیے نا، ڈرنا نہیں چاہیے۔ بات مجھے اچھی طرح الحمدللہ سمجھ آتی ہے، تو پھر حضرت آپ صاحب علم ہیں، آپ مسئلہ ہے نا، آپ حکم تو بیان کر سکتے ہیں نا، ہمارے عوام الناس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ جیسے علماء جب حکم بیان کریں گے یہ جمہوریت اور جمہوریوں پر یہ حکم آئے گا، تو پھر ہم آپ جیسے علماء سے پوچھنا ہے، اگر آپ حکم ہی نہ بیان کریں گے، بس تنقید پر ہی زور رکھا ہوا ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔
وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے. جی جی آپ یزید کے بارے میں وہ بات کریں جو آپ نے کرنی ہے، اگر نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے. اچھا یزید کے متعلق یزید مار کھپ گیا جائے جہنم جائے جدھر مرضی جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی فکر کریں. ہمارے آج علماء کس طرف جا رہے ہیں، پیر حضرات کس طرف جا رہے ہیں، عوام الناس گھر گھر میں کفر لا دینیت پھیلا. وہ اس پر بھی کوئی کلام کرے نا. تو یزیدیت کا دفاع ہو رہا ہے، اس کے جو کا دفاع ہو رہا ہے، جو یزید کا دفاع کرتا ہے، جو یزید کا دفاع کرتا ہے اس پر بھی لعنت، اور بغیر کسی کے دفاع کرنے کے کسی کو یزید کا دفاع کرنے والا کہنے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں ہم. لیکن بات یہ ہے کہ جو آج یزید سنیں نا، یزید کی آپ بات کرتے ہیں، وہ 1400 سال ہو گئے اس کو وہ مر کھپ گیا ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں. تو آج کے جو فرعون ہیں ان پر بھی کوئی آپ کی زبان کیوں کانپ رہی ہے حضرت؟ اپنے بیانات میں یزید کو نیک کہہ رہا ہے. حضرت میری سنیں، یزید کو نیک کون کہہ رہا ہے؟ سنیں میری بات. کتاب کے اندر جو ہے وہ یزید کو صالح لکھتا ہے اور یزید کو ترانے پڑھ رہا ہے. اچھا حکم لگائیں، حکم لگائیں. اچھا جو کہہ رہا ہے حضرت میری بات سنیں. امام حسین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ جو اس کو برتری دینے یہ آپ چرب زبانی نہ دکھائیں، مجھے بات کریں کھول کر. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو مومن اور صالح لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ آپ حکم بیان کر دیں کہ ایسا لکھنے والا کوئی بھی ہو اس پر کیا حکم لگتا ہے، بیان کریں. جو بندہ اپنی کتاب میں یزید حضرت ہاں جی بیان میں کہے، سنیں نا میری بات. امام آپ مجھے بتا دینا، پہلے حکم بیان کریں. سنائیں، میں آپ کی سن سنیں آپ. سنائیں. ہاں، جو شخص کتاب میں یزید کو پلید لکھے اور یہ روایت پڑھے کہ تورات میں ذکر آیا، ابن ثاقر میں ہے ضعیف روایت. اچھا نقل اقوال کو کسی کا مذہب قرار دینا جہالت ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں. کیا چیز؟ نقل اقوال کو کسی کا مذہب قرار دے دینا، اس سے بڑھ کر کوئی جہالت ہے؟ یہ نقل اقوال ہے کہ اس نے بات بیان کر کے اس کا رد کیا. حضرت میری سنیں، حضرت میری سنیں، یہ الزامی سنیں وہ موضوع. غزالی کے فتویٰ بار بار سارے مسلمانوں پہ پیش اوے حضرت میری سنیں، یہ الزام دینے کے لیے ان لوگوں پر سنیں جو یہ یزیدی کی رٹ لگانے والے جو جہلا اور نیم خواندہ علماء ہے نا، ان کو یہ شیشہ دکھایا ہے کہ ادھر تم کیا حکم لگاؤ گے، جب افراط و تفرید کا شکار ہو کر ایسے ہی منہ اٹھا کے بات کریں گے. سنیں میری حضرت، میری سن لے پہلے، اپنی نہ سنائیں میری بھی کوئی سنیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر کیا حکم لگتا ہے، بتائیں مجھے. کیا وہ یزیدی ہیں؟ امام غزالی نے جو بات لکھی آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ مجھے نہیں، حکم لگائیں پہلے. مجھے بتائیں. ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے. حضرت میری سنیں نا، اگر مان لیں یا نہ مانے وہ بعد کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس حوالے سے ادھر کیا حکم لگائیں گے. یہودیوں والا کام نہ دکھائیں کہ یہودی کسی پر جو ہے نا سزا ہلکی اور کسی پر. نہیں، میں یہودیوں کے ساتھ آپ کی اس عادت کو تشبیہ دیا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ ایک نے وہی جرم کیا ہے تو اسی جرم کی سزا اس کو زیادہ اور دوسرے کو. حضرت آپ کی عادت ہی ایسی ہے، آپ کی عادت کی وجہ سے تشبیہ دی ہے. حضرت آپ نے جو کہا ہے کہ یہ ایسا کہے، تو میں نے کہا حکم لگائیں پہلے. جو بھی ایسا لکھے یا بولے اس پر کیا حکم لگتا ہے. تو آپ کی زبان کیوں کانپ اٹھی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ یہودیوں والی عادت یہ ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ ایک بندے نے زنا کیا، وہ امیر تھا تو اس پر جو ہے نا سزا ہلکی، اور کوئی غریب زنا کرتا تو اس پر سزا بھاری. یہودیوں والا کام آپ کریں کہ اگر وہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں تو وہ آپ ان کو امام بھی مانیں، اور چشتی صاحب ان کی بات نقل کر کے بیان کر کے اپنے بیان میں کہیں کہ ادھر حکم لگاؤ، تو وہ آپ کے نزدیک ادھر اب جو ہے ایسے آپ جیسے اور کئی بات جو حلا وہ زبان درازی کرتے ہیں. تو حضرت بات یہ ہے کہ آپ یزید کے بارے آپ اپنا موقف بیان کریں کہ آپ یزید کو کافر مانتے ہیں، فاسق مانتے ہیں، کب سے فاسق مانتے ہیں. اپنا بھی کوئی موقف بیان کریں نا، ہمیں بھی پتہ چلے. اور جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ولی عہد بنایا تھا، اس وقت وہ فاسق فاجر تھا یا نہیں، اور کیا آپ کے علم میں تھا یا نہیں. اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کی بیعت سے انکار کیا تو کون کون سے اسباب بیان کیے، ذرا اپنا موقف اس حوالے سے تو بیان کریں. حضرت وہ فون کٹ گیا، چلو دوبارہ ملاؤ کر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ناچیز علی حیدر از شرف شریف ضلع شیخ پورہ سے عرض گزار ہے. یہ جس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے نا، ریکارڈنگ آپ نے سن لی ہے، یہ منیر عباس نامی ایک شخص ہے. بیچارہ حسد کی آگ میں اتنا جل جل کے راکھ ہوا بیٹھا ہے کہ اس اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے منہ سے کیا بات نکالنی ہے. اور یہودیت اس کے تن من میں اس طرح رچی بسی ہوئی ہے، اور زبان سے یہ گونگا شیطان اس طرح بنا ہوا ہے کہ جمہوریت اور جمہوریوں کے متعلق میں نے پوچھا تو حضرت کی زبان کو تالا ہی لگ گیا. اور خواہش اس کی یہ ہے کہ کہیں مجھے بھی سستی شہرت مل جائے اور لوگوں میں میرا نام آ جائے کہ جی یہ بندہ ہے جی چشتی صاحب کا رد کر رہا ہے. بے وقوف، اس کام کو آج تک تمہارے شیخ الحدیث جو ہیں، کوئی مر گئے ہیں، کوئی ابھی جو ہے نا مرنے والے ہیں، تو ان کی ضرورت نہیں ہوئی اس کام میں پڑھنے کی، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ میں اس منیر عباس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسلاف کا دامن تھام کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے مطابق رہ کر اور چشتی صاحب کی کتب اور ان کی تقاریر میں خیانت کیے بغیر چشتی صاحب پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے. ہاں جب بھی کرو گے، اور آج تک جس نے بھی کوئی اعتراض یا بکواس کی ہے تو یا تو وہ مذہب اہل سنت کے اصولوں کو نہیں جانتا ہوگا، یا اس کے اندر اس طرح کی غلاظت ہوگی کہ وہ اسلاف کا ہی دشمن ہوگا، یا پھر وہ چشتی صاحب کے بیانات اور کتب کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اور خیانت کر کے وہ اس طرح کی ٹانک ٹانک کرتا ہوگا. ورنہ حق سچ کا دامن تھام کر اور اسلاف کی تعلیمات کے مطابق مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق رہ کر چشتی صاحب کی مخالفت آج تک نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہی کسی مائی کے لال میں جرت ہے. اور اس بیچارے نے جو پنگا لینے کی کوشش کی ہے تو پھر دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے کہ میں نے اس سے موقف پوچھا ہے تو اپنا موقف بتانے کی بجائے آگے سے یہ بندر کی طرح چلا کے دکھاتے ہوئے فون ہی کاٹ گیا ہے، اور اب تک اس نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے. تو چلو کوئی بات نہیں، میں پھر پوچھ لیتا ہوں کہ آپ اپنا موقف بیان کریں کہ آپ یزید پلید کو فاسق مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور کافر اور فاسق کب سے کہتے ہیں، اور اس کے کفر اور فسق پر آپ صحیح کوئی دلیل وہ بھی آپ نے پیش کرنا ہوگی، اور یہ بتانا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہی وہ یزید پلید بن گیا تھا یا بعد میں بنا تھا، یہ بھی بتانا ہوگا آپ نے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جو سفر فرمایا اس کی کیا وجوہات تھی، کیا اسباب تھے. اگر تیرے اندر جرت ہے تو اس حوالے سے اپنا موقف بیان ضرور کرنا تاکہ ہم سمجھ لیں کہ تو ایک باپ کی اولاد ہے. ورنہ جو اسلاف کو بھونکے اس طرح ان پر اعتراض کرے، الزام لگائے، اس کا ایک باپ کا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ ایک باپ کا ہوتا ہی نہیں، یقیناً وہ حرامی ہوتا ہے. اس کے 2-4 کلپ سننے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ کبھی تو یہ امام ابن کثیر کو بھونکتا ہے، کہتا ہے جو اس کعبہ بھی آ جائے تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا. کبھی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بیان کرنے اور اس کو لکھنے پر یہ بھونکتا ہے کہ یہ یزید کا دفاع ہو رہا ہے. افسوس ہے تیری عقل پر. اور مجھے کہتا ہے کہ جی چشتی صاحب نے جو نقل کیا ہے تو کیا اس کا رد کیا؟ ہر ایک کمینے بدبخت انسان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رد تیرے جیسے بندر کریں گے جو کہ سر سے پاؤں تک یہودیت میں جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور کفر کے خلاف ایک جملہ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکل سکتا. ایسے یہودیوں کے غلام ہو اور یہودیوں والی عادات و خصائل آپ میں موجود ہیں، اور ایسی ایسی بکواسات کرتے ہو اتنے جلیل القدر ائمہ کے اقوال پر، ان کے بیان کرنے پر. چشتی صاحب کا موقف جو ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ وہی یہودیوں کے جو ملا تھے نا ان کی طرح یہودیوں کا آپ نے جھوٹا میٹھا کھایا ہوا ہے، تو آپ میں وہی عادات آ چکی ہیں کہ سچ بات کو چھپا کر آگے پیچھے سے کاٹ کر جو ہے نا غلط بات اگلے کی طرف منسوب کر دینا. یہ آپ کی یہودیوں والی عادت ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہو ہی کسی یہودی کی نسل آپ. کبھی یزید کو فضل والا کہتے ہو اور پھر چشتی صاحب کے متعلق کہتے ہیں جی غائبانہ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی ہے، جی یہ تو وہابیوں والا کام ہے، یہ یزیدیوں والا کام ہے. لاکھ لعنت تیرے اس بات کرنے پر کتے. تجھے شرم نہیں آتی کہ غائبانہ نماز جنازہ کے تو امام شافعی بھی جو ہے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ماننے والے ہیں، غوث پاک میرا جیسے. اور اگر تو کہتا کہ میں حنفی ہوں یا چشتی صاحب حنفی ہیں تو مجھے بتا کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد رضا خمریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھائے وہ وہابی ہے یا وہ یزیدی ہے؟ لاکھ لعنت تیری اس گھٹیا سوچ پر، تم ایسے اماموں پر بھونکتا ہے. اور رہی بات کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جو وہابیوں والا کام ہے، یزیدیوں والا کام ہے، تو جناب
آپ نہ یزید کے خلاف بول سکتے ہیں اور نہ ہی آپ وہابیوں کے خلاف بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ یزید کے خلاف بھی ہم بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، اور وہابیوں کے خلاف بھی ہم بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، اور ہمارے امام اہل سنت بول گئے ہیں اور ہم ان کے چاہنے والے بولتے ہیں۔ رہی بات آپ کی، تو آپ جیسے کمینے یزید کو فضل والا کہتے ہیں، یزید کا فضل بتاتے ہیں، فضل یزید کہتے ہیں، تو جناب آپ کے نزدیک تو یزید فضل والا ہے، ہم اس کو منحوس پلید کہتے ہیں، یزید کو آپ فضل والا کہتے ہیں، تو آپ یزید کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہی بات وہابیوں کی، تو آپ کے بڑے آج سے 30 سال ہو گئے یا 40 سال ہو گئے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اب جو کئی مر گئے ہیں، کوئی مرنے والے ہیں، وہ تو وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو اپنا بڑا بھی کہیں گے اور ان کے خلاف کلپ جاری کرنے، ان کا جنازہ پڑھنے سے اپنے ساتھیوں کو روکنے کی وجہ سے آپ ان کے خلاف کلپ بناتے ہیں چشتی صاحب کے خلاف، تو جناب آپ کس منہ سے ان کے، یا تو ان پر بڑوں پر کریں لعنت کہ انہوں نے وہابیوں کے ساتھ کیوں اتحاد کیا، انہوں نے کیوں اپنی تحریک کی جانب سے ٹکٹ دیا ان کو، ہیں؟ تو جناب آپ کس منہ سے وہابیوں کی جو ہے نا بات کرتے ہیں، اور وہابیوں کے ساتھ آپ کی نفرت کس منہ سے آپ کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں پہلے۔ تو بچے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ آپ یزید کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ آپ وہابی دیوبندی کسی بد مذہب کے خلاف بول سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کفار کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کو بھی، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو بھی تمہارے امیر المجاہدین نے اپنی تحریک کی جانب سے ٹکٹ دیے تھے اور خود اپنے جلسے میں اعتراف کیا تھا اس بات کا حضرت۔ تو معلوم ہوا کہ نہ تو آپ کو یزید سے نفرت ہے، نہ آپ کو کوئی وہابیوں دیوبندیوں بد مذہبوں کفار سے نفرت ہے، آپ کا کلام اور آپ کا حال اور آپ کے جن بتوں کو آپ مانتے ہیں ان کے حالات کو دیکھنے سے اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، اگر یزید پلید کے ساتھ نفرت اور باقی بد مذاہب اور کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ نفرت، عداوت اور دشمنی سیکھنی ہے تو چشتی صاحب سے سیکھیں۔ آپ یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں نا، آپ کو کوئی یزید سے نفرت نہیں ہے، بلکہ آپ بغض صحابہ جو ہے نا وہ دکھانا چاہتے ہیں ادھر، کیوں کہ آپ کہیں گے کہ یزید جو ہے وہ شروع سے فاسق فاجر تھا، حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاسق فاجر بیٹے کو ولیعہد بنایا، تو روافض جو بھونکیں گے، تو آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحابہ کو، پاک دامن لوگوں کو جو یہ آج کے کتے بھونکیں، اسی لیے آپ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کبھی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کبھی غوث پاک، ان جیسے بزرگوں کے عمل اور اقوال کو آپ نشانہ تنقید بناتے ہیں، کبھی یزیدیت کہتے ہیں، وہابیت کہتے ہیں، اور دوسری طرف تمہارے بڑے بھی ان وہابی دیوبندیوں سے اختلاف کو رحمت اور برادرانہ اختلاف اور گھر میں بھائیوں جیسا اختلاف کہا گیا، تو پھر آپ کس بات کی مولی ہیں؟ وہ چشتی صاحب ہیں جنہوں نے آج تک کسی بد مذہب سے، کسی بد دین سے، کسی سے اتحاد نہیں کیا، اور وقت کے ہر یزید اور فرعون کو پتوں کی کا بانس چڑھا کے رکھا ہے۔ یہ فقط آپ کا باطنی خبث ہے جو علماء حق کے خلاف آپ زبان درازی کرتے ہیں، ائمہ اہل سنت کے خلاف بھونکنے کے، مرویات اہل سنت کو ضعیف مردود کہہ کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کو لوگوں کی نظر میں مشکوک بنانے کی آپ کی ایک چال ہے۔ دوسرے آپ مرزا جیل میں بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے جی یہ دیکھیں چشتی صاحب کے چاننے والے مجھے گالی دیتے ہیں، ارے خبیث مجھے بتا کہ یہ 10-12 منٹ کی ریکارڈنگ جو ہوئی ہے پیچھے فون پہ آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، بتا مجھے کہاں آپ کو کوئی گالی دیا؟ میں تو حضرت حضرت کہہ کے پکارتا رہوں آپ کو، آپ ایسے جاہل ہیں کہ بجائے اپنا موقع بیان کرنے، کسی بات کا جواب دینے، کسی قول پر حکم لگانے کے، آپ بس ٹانٹا کر کے فون کاٹ گئے ہیں، بات کا جواب نہیں دیا۔ اور ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، میرا نمبر وہی ہے، جب دل چاہے، آپ کا دل چاہے یا آپ کے نظریات رکھنے والے جس کا دل چاہے اس مسئلے پر مجھ سے بات کر سکتا ہے، میرا کھلا چیلنج ہے، چاہے کوئی حجرے کا ہو، چاہے کوئی پنڈی کا ہو، چاہے کوئی کھانے وال کا بدو ہو، سب کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ اور رہی بات جو آپ سوشل میڈیا پر یہ کلپ بنا کے کہتے ہیں جی یہ بات غلط کر دی، یہ روایت ہیں، یہ راوی، ارے جاہل بدو تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے تو اردو کے الفاظ نہیں صحیح پڑھنے آتا، تو آپ کیا راویوں پر جرا کریں گے؟ اور پھر علامہ محمد عرفان چشتی صاحب نے آپ کا جو تعاقب کیا، ان باتوں کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ میرے خیال سے کوئی 35-36 جہالتیں ہیں، وہ پہلے تو وہ مصروف تھے مدرسہ میں، ابھی رمضان شریف کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ اب اپنے گھر گئے ہیں، تو پھر آپ کی ٹھکائی وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے آپ کی تقریباً میرے خیال سے کوئی 35-36 جہالتیں جو ہے نا وہ آپ کے 3-4 کلپوں سے وہ دکھائی ہیں، ان کو آپ کو آئینہ دکھایا ہے۔ تو حضرت آپ جیسے اور انہوں نے ابو جہل جو آپ کہا وہ بالکل آپ کی صفت راسخہ جو ہے نا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ کوئی گالی نہ سمجھیے گا۔ اور آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ماں ایک اور باپ ایک ہے تو اپنا موقف بیان کرے، یا پھر میرے ساتھ فون پہ بات کریں، ریکارڈنگ تم بھی کر لینا، میں بھی کر لوں گا، وہ منظر عام پر آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے، وما علیہ الا اللہ، میں بھی کر لوں گا، وہ منظر عام پر آ جائے گی۔ قبلہ چشتی صاحب نے جو موقف بیان کیا ہے کہ یزید جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ولیعہد بنایا تھا اس وقت وہ فاسق فاجر نہیں تھا، تو
اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جس کا موقف ہے وہ دلیل دینا اپنے موقف کے اوپر. نہیں دیکھے نا ایک چیز، نہیں میری بات سنیں نا، کسی میرا چیز موقف کو جاننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جی جس کا موقف ہے وہ اپنے موقف پر اپنے دعوے پر دلیل دے، وہی اپنے دعوے پہ دلیل دیتا ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے. دیکھیں نا حضرت، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے ان کا موقف سنا ہے تو مجھے آپ اچھا لگا. طالب علم ہیں یا جو بھی ہے نا، میں نے آپ کو بتا دی، اگر آپ طالب علم ہیں نا تو آپ یہ جانیں کہ جس کا جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے پہ دلیل دیتا ہے. تو حضرت انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت سے پہلے اس کو فاسق فاجر نہیں ثابت کر سکتا. اگر کوئی دعویٰ اب کرے کہ فاسق فاجر وہ ہے پہلے تو پھر وہ دلیل تو اس کو لانی پڑے گی نا. ایک چیز جب اصل کے خلاف کوئی بات، اب دیکھیں پانی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ پانی ناپاک ہو گیا تو آپ طالب علم تھے نا، تو آپ نے جو ہے مجھے پڑھانے کی آپ کوشش نہ کرنا. نہیں میں نے آپ سے آپ کا موقف پوچھا ہے. آپ کی جو اس نے بکواس بازیاں کی حضرت میری سنے نا، بکواس بازی بازی آپ ادھر بیٹھ کے بکواس کا نام دے دیں، جو مرضی کہہ دیں. میں نے آپ کا موقف پوچھا، وہ آپ موقف بتا دیں. موقف آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ٹانٹا لگا رہے؟